کتاب فصلت آیاتہ، وہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں، قرآن عربیہ، یہ قرآن ہے عربی میں نازل ہوا، لقوم یعلمون، تاکہ جو لوگ علم و فراست رکھنے والے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں، بشیر و نذیرا، یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے اور ڈر سناتی ہے۔ خوشخبری دیتی ہے اہل ایمان کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اور ان کی ماننے والے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، اور ڈر سناتی ہے باغیوں کو کہ جو اللہ اور پیغمبروں کے باغی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا برا معاملہ ہونے والا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن سے روگردانی کیے ہوئے ہیں اور وہ بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ اصل بیماری یہی ہے کہ بات آپ نے سننی نہیں ہے۔ اسی میں وہ آیت آئے گی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے اسے مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو، یہی ایک ذریعہ ہے کہ تم قرآن پر غالب آ جاؤ گے۔ تو بات کو سننے نہ دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ بات سننے کے بعد ہی تو اگلا بات، پہلا دروازہ کیا ہے کسی کی حق بات قبول کرنے کا، کہ آپ کے کان کام کرتے ہیں اور آپ اس کی بات سنیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الملک میں کہ جو کافر دوزخ میں پہنچیں گے نا تو اپنا اصل جرم بتائیں گے کیا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب پھٹکار ہو ان دوستیوں پہ۔ یعنی وہ اعتراف کرنے سے یہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ دنیا کا ٹکٹ مل جائے گا، نہ، وہ آپ زندگی کی بازی ہار گئے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ لیکچر ہے مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، فکر آخرت کے اعتبار سے میری زندگی کا وہ بہترین لیکچر ہے، وہ ضرور سنیں۔ سورہ السجدہ کی میں نے اس میں 11 آیات اس میں کور کی ہیں کہ کافر اور اللہ کے نافرمان، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو یا کافروں سے، وہ آخرت میں جا کے تمنا کریں کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے اعمال کی درستگی کر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اے نبی علیہ السلام جب آپ ان سے دعوت و تبلیغ والا معاملہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے دل تو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، مما تدعونا الیہ، اس بات سے جس کی طرف اے نبی تم ہمیں بلاتے ہو، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں تو بڑی گرانی ہے، بڑے بھارے ہو جاتے ہیں کان ہماری تمہاری باتیں سن کے، من بیننا، تمہارے اور ہمارے درمیان، وبینک حجاب، ایک پردہ بھی ہے، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، تو تم بھی اپنا کام کرو ہم بھی اپنے کام میں لگے ہوئے۔ یعنی یہ اتنے پکے تھے کافر جو بات نہیں ماننے والے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا اور وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے سے بلی غائب ہو جائے گی اس کبوتر کی مانند، تو ان مشرکین عرب کی آنکھیں بند کرنے سے آخرت کا عذاب تو غائب نہیں ہو جانا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ کہتے تھے ہمارے تو دل غلافوں میں، یعنی تو جو مرضی کر لے ہم اپنے بزرگوں اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ فخریہ بیان کرتے تھے، ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہمارے کانوں میں ثقل ہے اور تمہارے اور ہمارے درمیان حجاب ہے، تم جو مرضی کر لو ہم تمہاری بات نہیں سمجھیں گے، یہ وہ فخریہ کہتے تھے۔ دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ مورے لگا دی۔ یہ جو کہتے ہیں نا بات نہیں سننا چاہیے، فخریہ بیان، یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو، ایک ہمارے بھائی کو ایک بندے نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہو نا بخاری میں 10 حدیثیں رفع الیدین کرنے کی، تم 1000 حدیثیں ملے ہو تب بھی میں رفع الیدین نہیں شروع کروں گا۔ تو وہ یہ بات تو اللہ اور اس کے رسول کو کہہ رہا تھا نا، اس شخص کو تو نہیں کہہ رہا تھا، وہ تو ریپریزنٹیٹیو ہے، اس کا کام تو صرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچانا ہے۔ جو یہ کہتا تو جو مرضی کر لے ہم اپنے اس معاملے پہ پکے ہیں، تو یہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو کوئی اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ آ کے پیش کرتا ہے تو آپ تو بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہم زیادہ دین کے پہ چلنے والے لوگ ہیں، تو اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر آپ لوگ آن کر رہے ہو تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ کو کوئی کافر بھی آ کے اگر حوالہ دے نا قرآن و حدیث کا تو آپ کہیں گے جناب بڑی مہربانی۔ یہاں کو مسلمان آگے بتاتا ہے، کہتے ہیں نہیں سننا، تو وہ نہیں سننا کس چیز کو نہیں سن رہے ہوتے؟ قرآن کو، اس قرآن کو جس پہ ایمان کا دعویٰ وہ شخص بھی کر رہا ہوتا ہے جو کہہ رہا ہے میں نے نہیں سنا، تو مسلمان کی تو نشانی نہیں ہوتی۔
مسلمان کی تو نشانی ہے کہ اسے جب بھی قرآن و سنت کا حوالہ دیا جائے سمعنا واطعنا۔ صحابہ کرام کی کیا خوبی تھی؟ ان میں ایک خوبی ایسی تھی جو ان کو پوری امت سے ممتاز کر دیتی ہے، سمعنا واطعنا، سنا اور مان لیا۔ ہمارے تو میرے بھائی ایک مسلمان عورت شادی شدہ ہو جاتی ہے، بچوں والی ہو جاتی ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی حجاب کرنا ہے تم نے، اور ایک طرف غیر مسلم عورتیں ہیں، قرآن سٹڈی کرتی ہیں، اسلام قبول کرتی ہیں، پہلے دن سے حجاب شروع کر دیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنی مرضی سے دستبرداری ہے، اور مسلم ہونا ہے سر تسلیم خم کرنا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹیگ لگا لیا اور پاکستان کی شناختی کارڈ میں آپ مسلمان لکھیں گے، باقی زندگی آپ اپنی مرضی کی گزاریں۔ یہ بھائی پاکستان میں شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک یہ مسلمان نہیں شمار ہوتا۔ لیکن جب کافر مسلمان ہوتے ہیں نا تو وہ اس چیز کا ہے۔ یوسف ایسٹس صاحب کا میں سن رہا تھا، 80s میں مسلمان ہوئے، وہ لیٹ 80s میں پروٹیسٹنٹ پریسٹ تھے وہ، اور بہت بڑے لیول پہ۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا امیر پریسٹ تھا کہ میرے ایک سگنیچر سے میں بوئنگ 747 خرید سکتا تھا، اور ایک کلین شیپ بندہ مصر کا جو اس سے کاروبار کے لیے آیا، جس کو یہ پادری سمجھتا تھا میں اس مسلمان کو عیسائی کر لوں گا، لیکن اس کو قرآن آتا تھا، مصر کا رہنے والا تھا، اس بندے کی دعوت سے وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک لمبی سٹوری آپ دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں وہ کیسے مسلمان ہوئے، تو وہ آپ کو انگلش میں ان کی پوری لائف سٹوری مل جائے گی۔ تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ مجھے ایک عیسائی عورت نے فون کیا، اس نے کہا میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نقاب نہیں کر سکتی، اس لیے میں اسلام نہیں قبول کر رہی۔ تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں تم اسلام قبول کر لو، نقاب بے شک نہ کرنا، تم حجاب بے شک نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو قرآن سٹڈی کیا ہے، اللہ کا تو حکم ہے مسلمان عورتوں کے لیے کہ وہ حجاب کریں، کیا میں مسلمان رہ جاؤں گی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا یہ ایک حکم نہ مان کر؟ تو وہ یوسف ایسٹس تھے، تو میں ہوتا تو میں نے کہتا ہاں جی پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہی ہیں، بے شک نماز بھی نہ پڑھیں، ہاں اللہ کے حضور نہیں۔ اب یوسف ایسٹس کہتا میں اتنا شرمندہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو تو یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے، اور ایک عیسائی عورت جو قرآن سٹڈی کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں کیسے مسلمان رہ جاؤں گی کہ اگر میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی۔ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں صرف ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یوسف ایسٹس کہتے ہیں کہ جی پھر 6 مہینے کے بعد اس عورت کا فون آیا مجھے، اس نے کہا ناؤ آئی ایم ریڈی ٹو ہیو حجاب، اب میں حجاب کے لیے راضی ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ یہ تو ایک تقوی والی بات تھی، باقی ٹیکنیکلی یوسف ایسٹس کا جو فتویٰ تھا وہ بالکل درست تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور کچھ اسلام کی پابندیاں وہ نہیں پریکٹس کر پا رہا، تو کم از کم اسے کلمہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ ان 6 مہینوں میں اگر وہ عورت مر جاتی تو سیدھی دوزخ میں جاتی۔ تو اس میں پوری بات بریف کی جائے کہ ہاں یہ حکم ہے، ایسے ہی ہے، لیکن آپ یہ پہلا سٹیپ طے کر لیں تاکہ اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت قائم ہو جائے۔ لیکن اس پوری گفتگو اور اس سٹوری کا ایک بڑا جو سمجھ لیں سینسٹیو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں جو بائی برتھ مسلمان ہیں ان کو کون سمجھائے گا، جو جنت کا ٹکٹ اپنے جیب میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یوسف ایسٹس جو ہے وہ انٹرنیشنل پیس کانفرنس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت پہ انڈیا گئے، 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں بعد میں اسلام قبول کر کے جو بائی برتھ جنتی پیدا ہوئے ہیں مسلمان، ان کو میں آگے اسلام سکھا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو چاہیے تھا آپ ہمیں آگے اسلام سکھاتے، ہے تو شرم کا مقام ہے، اور یہی شرم کا مقام ہمارے علماء کے لیے ہے کہ آج لوگ دین سٹڈی کر کے علماء کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کے بزرگوں نے جو قرآن اور حدیث کے ترجمے کیے اس میں تو یہ لکھا ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ آگے سے پھر وہ ایسے لوگوں کے جن کو کہتے ہیں گلے فٹ ہو جاتے ہیں، گاٹے فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بڑا مشکل ہے حق بات کو قبول کرنا۔ تو پہلے کافر بھی یہی کہتے تھے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی فرما دو کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو ایک انسان ہی ہوں، میں تو صرف ایک انسان ہوں تمہاری مانند، یعنی سپیشیز ہونے میں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، سپیشیز میں
مرتبے میں تو کسی شخص کو ان سے نسبت نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق، یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ نہیں ہے تمہارا معبود سوائے اس اکیلے اللہ کے، فاستقیموا الیہ، پس اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، واستغفروا، اسی کی طرف مغفرت طلب کرو، وویل للمشرکین، اور شرک کرنے والوں کے لیے ہلاکت۔ شرک کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم میں آتا ہے، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے، کیونکہ جو مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا، اور نماز نہ پڑھنا تو مشرکین کی علامت ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ نہیں دیتے یا تزکیہ نفس نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے منکر ہیں۔ آخرت کا ایک منکر تو وہ ہے جو کہتا ہے قیامت قائم نہیں ہونی، ایک منکر وہ بھی ہے جو آخرت پہ ایمان بھی رکھتا ہے لیکن اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو بیسیکلی پریکٹیکلی زبان حال سے، جسے شستہ اردو میں کہتے ہیں، زبان حال سے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ آخرت کوئی نہیں ہے۔ آج جتنے لوگ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں، وہ پریکٹیکلی زبان حال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ آخرت کوئی نہیں ہے۔ زبان حال سے یعنی پریکٹیکلی اپنے گیٹ اپ سے۔ عقیدوں میں تو ہو سکتا ہے سب سے بڑھ کے وہ نعرہ لگا رہے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس والی زبان کی بات نہیں کر رہا، پریکٹیکلی زبان سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لے کر آئے انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ایسا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے، انلمیٹڈ لائف، انفینٹ لائف آف آخرہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آخرت اور دنیا کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسا کوئی شخص پانی میں انگلی ڈبوئے، اس کے انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے نا، سمندر میں انگلی ڈبوئے، وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی، اور یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے، انفینٹلی۔ اچھا، اسی لیے جو لوگ بوڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا، مجھے ان پہ بڑا رشک آتا ہے، بشرطے کہ انہوں نے دین پہ زندگی گزاری ہو، کہ یہ تو اپنی منزل کے زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں تو آج اگر گارنٹی مل جائے نا کہ مرتے ہی جنت ہے، تو ہم تو یہاں سے مجلس سے اٹھ کے بھی بیٹھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ لالچ صرف کیا ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لی جائیں، اللہ تعالیٰ صحت کی ایسی زندگی دے کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر سکیں، یہ خواہش ہوتی ہے۔ آمین۔ تو باقی جو بندہ موت کے قریب ہے، یعنی دنیاوی سرکمسٹانسز کے اعتبار سے 60+ جو ہو چکا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کو میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 60 سال کی عمر دے دی، میں نے اس پہ حجت تمام کر دی۔ ایٹ 60 سال میں جنہیں بیٹھے ہوئے تھے تھوڑے جیو 2-4 ہی ہو گئے، تو ان پہ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو چکی ہوئی ہے۔ ان کو چاہیے اب جنت کا ٹکٹ آپ سمجھیں ان کے ہاتھ میں ہے، تیاری شروع کر دیں، خواہشات اب تو نکال دیں اپنے دل سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں پوری ڈیڈیکیشن سے۔